ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ جیسا کہ آپ احباب کو اس بات کی اطلاع دی جا چکی ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں جموں کشمیر کی رمضان راشن کٹ کی تقسیم آوری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کچھ بستیوں میں کام چل رہا ہے، وہاں کے فوٹوز آنے باقی ہیں۔ یہ سارا کچھ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے، لہٰذا بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں جن کو اللہ نے نوازا ہے۔ رمضان کا مہینہ ویسے بھی جو ہے عبادتوں والا مہینہ ہے، اور اس میں غریب بیواؤں کا خیال رکھنا کس قدر ثواب کا باعث ہے، یہ تمام چیزیں آپ لوگ جانتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہاں پر نیچے نمبر دیے جا رہے ہیں سیدھی بات کے، اس میں واٹس اپ کریں تو آپ کو کس طرح سے تعاون کرنا ہے وہاں پر آپ تمام لوگوں کو بتا دیا جائے گا۔ ابھی دیگر بستیوں میں جو جاری ہے کام، اس کی تصویریں آئیں گی تو آپ کے سامنے ضرور رکھا جائے گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں بھی سیدھی بات اس طرح کی مجلس سے منعقد کرتا ہے، ہماری سیدھی بات کی ناظرین کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ بیواؤں، یتیم اور یہ جو غم کے مارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ اللہ کے ہاں پہ شرف قبولیت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی جس بستی میں بھی ہوتی ہیں سیدھی بات کے وہ احباب جو بالخصوص اس میں اپنا حصہ پیش کرتے ہیں، ان کے لیے ہم لوگ خصوصی درخواست کر کے ان لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں۔ تو آپ بھی اس سلسلے میں کچھ آمین کہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اگلی خبروں کی جانب بڑھوں گا۔ سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، اس وقت جو یہاں پر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن کا کیمپ لگایا گیا ہے، یا اللہ اس کیمپ میں یا اللہ اس وقت یہاں پر علاقے کی بیوائیں موجود ہیں، یتیم بچے موجود ہیں، غریب لوگ موجود ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی امداد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے اس کے لیے کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ خاص طور پر مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے جتنے بھی معاونین ہیں، ان کے ناظرین ہیں، یا اللہ سب کو سب کے دینے کو قبول فرما کر یا اللہ ان کے کاروبار میں، روزی رزق میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما، نسلوں کی حفاظت فرما، خاندان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دینے کو۔ ناظرین گرامی، آئیے اب اگلی خبر کی جانب میں آپ کو لے چلتا ہوں، اور اگلی خبر ہے بہت ہی غمزدہ کر دینے والی۔ مجھے ذاتی اعتبار سے بھی، سیدھی بات کے سرپرست کے اعتبار سے بھی، اور کرناٹک میں مسلمانوں کو اس وقت جو ہے بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل والوں کو بھی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو بھی، ندوی برادری کو بھی، روحانی تعلقات رکھنے والے لوگوں کو بھی، ان کے شاگردان کو بھی، ان سے فائدہ اٹھانے والے سینکڑوں اداروں کو مولانا رفاعی صاحب سے مشہور و معروف عالم دین شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے کئی سال گزارنے والے، آل انڈیا ملی کونسل کو مضبوط کرنے والے، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن اساسی، فاؤنڈر ممبر، دارالعلوم ندوہ کے شورا کے ممبر، مختلف بستیوں کے اہم ترین احباب سے خصوصی تعلقات رکھنے والے مولانا رفاعی صاحب کا آج انتقال ہو چکا ہے۔ شہر بنگلور کے مسلمان ویسے بھی رنجیدہ ہیں اور ایک عظیم خسارہ بھی ہے، تو وہیں سے شمال سے لے کر جنوب تک
مولانا مرحوم نے جہاں جہاں دعوتی اسفار کیے ہیں اور ان کا جہاں سے بھی تعلق ہے وہاں کے لوگوں کے لیے بھی یہ خبر بہت ہی زیادہ رنجیدہ کرنے والی ہے۔ آپ کی شخصیت نے بہت سارے لوگوں کی دلوں کو جلا بخشی ہے۔ وہ تمام کے تمام افراد، وہ تمام کی تمام قوم آج ان سے محروم ہو گئی۔ رفاعی خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا رفاعی صاحب کی نجی زندگی کی اپنی ایک الگ ہی کہانی ہے جو شاید ہی لوگوں کے سامنے کبھی آئی ہوگی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہر سال مدینہ منورہ میں رمضان میں مسجد نبوی میں نہ صرف اعتکاف فرمایا کرتے تھے بلکہ مولانا خود جو ہے ذاتی طور پر ان تمام احباب کو جن کا تعلق ان سے ہے وہ جو ہے یاد کر کر کے ان کی جانب سے اپنا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ پیغام بھیجتے تھے کہ میں اس وقت مدینہ منورہ میں ہوں اور آپ کی جانب سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کر چکا ہوں۔ یہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنے والے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے والے لوگوں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوگی کہ چاہے آپ عرض کیے ہوں نہ کیے ہوں لیکن وہ اپنی جانب سے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کو ضروری سمجھتے تھے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے سے وہ لگاتار جو ہے وہ بیمار پڑتے رہے اور صاحب فراش رہے۔ دل بڑا رنجیدہ بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، آپ کی سرپرستی سے سیدھی بات محروم ہو گیا ہے، اور میرے خصوصی تعلقات اس وقت سے ہیں جب سے میں نے جو ہے فراغت کے بعد شام سے شام تک جو اس وقت کا شام نامہ تھا، جناب رضوان اسد صاحب اس کو چلاتے تھے، اس کے ایڈیٹر ان چیف تھے، جو نشیمن کے ایڈیٹر کے فرزند رضوان اسد صاحب، اس وقت مولانا مرحوم اپنی تحریریں شائع کروانے کے لیے مودی مسجد کے سامنے اس وقت موجود دفتر میں وہ از بخود تشریف لاتے تھے۔ اس وقت جب انہوں نے مجھ سے ملاقات ہوئی، مولانا سے میں نے ملاقات کیا، دعائیں لی اور ان سے کہا کہ میں ندوی ہوں اور یہاں پر کام کر رہا ہوں، تو مولانا اس وقت سے اب تک جو ہے جس انداز میں بھی چاہے جھڑک کر کے چاہے ڈانٹ کر ہو، جس طرح سے بھی ہو، وہ جو ہے تربیت کرتے رہے ہیں، اور اکثر جو ہے یہ 17 سال کا وقفہ بیت گیا ہے، مسلسل جو ہے مولانا کی سرپرستی رہی، اور سیدھی بات جب بنگلور میں اس کا افتتاح ہوا تو اس محفل میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد جب کبھی چھوٹا ہو یا بڑی محفل یا کوئی مہمانان آتے تو مولانا از بخود ان کو سیدھی بات تک لانے میں جو ہے کبھی جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اور واقعی یہ جو ہے ذاتی طور پر بھی اور بحیثیت سیدھی بات کے ادارے کے ہم جو ہے پوری طرح سے ان کے اہل خانہ کے سامنے تعزیت پیش کرتے، بلکہ اس وقت خود ہم جو ہے وہ تعزیت کے لائق ہے۔ سمیع اللہ رفاعی ہوں، نصر اللہ رفاعی ہوں، کبیر احمد رفاعی ہوں، جو ان کے فرزندان ہیں، اور ان کے اہل خانہ جمیع متعلقین کی خدمت میں ہم سیدھی بات کی جانب سے اور متعلقین کی جانب سے جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مولانا کی زندگی کو آپ مختلف میدانوں میں تقسیم کر سکتے تھے، مختلف شعبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ روحانی زندگی الگ ہے، رفاعی زندگی الگ ہے، لوگوں کو مدد پہنچانے کی الگ ہے، مدارس و مکاتب سے جڑی ہوئی زندگی الگ ہے، تحریری طور پر کئی کتابوں کے مصنف ہے، وہ زندگی الگ ہے، روحانی تعلقات کی الگ ہے، سیاسی طور پر اس وقت کرناٹک میں مختلف لیڈران کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے بنگلور کے ماحول کو سازگار بنائے رکھنے میں دیگر علماء کرام کے ساتھ وہ مولانا کی زندگی الگ ہے۔ جنہوں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے میری وہ اس بات کو ضرور مانیں گے۔ مولانا کے سلسلے میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوشش ہوگی کہ میرا کوئی الگ ایپیسوڈ ہوگا تو اس میں کوشش کروں گا کہ مولانا کے محاسن اور مولانا ایک کس طرح سے منفرد صوفی دائی شخصیت تھی اور مصلح طریقت تھے، اور مختلف انداز میں وہ کس طرح سے جو ہے ایک مخصوص کالا لباس اپناتے ہوئے اندرونی سطح پر اصلاحی کام کرتے رہے ان لوگوں میں جن لوگوں کے بارے میں
خود جو ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ان کو نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ آپ اپنی لباس میں رہتے ہوئے جو ہے اپنے خانقاہ کے لوگوں کو تربیت کریں گے اور کس انداز میں کریں گے. تفصیلی گفتگو ہے، میں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے اپنے الگ ایپیسوڈ میں رکھنے کی کوشش کروں گا. بس ہم یہی کہیں گے کہ مولانا نے جس طرح سے اپنی زندگی بتائی ہے اس کا نعم البدل تو اللہ ہی عطا کرے گا، اور جس طرح سے ان کے چاہنے والوں کی تحریریں اور اس پر غمزدگی کی باتیں، تعزیت نامے اس وقت سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں مختلف تبصروں کے ساتھ، یہ خود ان کی جو ہے کامیاب زندگی کی ضامن ہے کہ لوگ ان سے کس قدر محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں، اور ان کے لیے کس قدر جو ہے مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں. یہی تو ہے کامیابی، یہی تو ان کی کامیابی ہے. آئیے ہم بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور جس اعتبار سے بھی، جس ناحیے سے بھی ہمارے بھارت کے مختلف علاقوں میں جا کر کے انہوں نے محنتیں کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب عطا کرے. آئیے ناظرین گرامی دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. اس وقت مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی نے اپنے ہی 30 سے زیادہ رہنماؤں کی سیکورٹی واپس لے لی ہے. اطلاعات مل رہی ہیں کہ بدھ کو اس سلسلے میں ایک فہرست جاری کی گئی. اس فہرست میں شامل کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ روٹین ہے اور مرکزی سیکورٹی کے بارے میں فیصلہ لیتا ہے. انہوں نے اس میں سیاست ہونے سے انکار کیا. بتایا جاتا ہے کہ مرکزی حکومت کی طرف سے ایسی فہرست پر 3 مہینے میں جاری کی جاتی ہے. جن 32 رہنماؤں کی سیکورٹی واپس لے لی گئی وہ سبھی کی سبھی مغربی بنگال سے ہیں. انڈین ایکسپریس کی رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس فہرست میں ان رہنماؤں کا نام بھی شامل ہے جو گزشتہ سال لوک سبھا انتخابات میں شکست سے دوچار ہوئے تھے. رپورٹ کے مطابق اس میں سابق وزیر دشرتھ ٹرکی، سکھدیو پنڈا اور سابق IPS افسر دیواشیش دھار کا نام بھی شامل ہے. تو ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، اگر مختلف علاقوں سے ان لوگوں کی سیکورٹی ہٹائی جاتی تو جو ہے کسی طرح کا سبصرہ نہیں ہوتا. صرف مغربی بنگال سے تعلق رکھنے والے بی جے پی لیڈران کی سیکورٹی ہٹائے جانے پر الگ الگ طرح کے تبصرے کیے جا رہے ہیں. ادھر ناظرین گرامی سورت کی شیوشکتی بازار میں شدید آگ بھڑک اٹھی ہے. 800 دکانیں بند کر دی گئی. آسمان میں دھواں ہی دھواں نظر آئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر دوسری مرتبہ جو ہے آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں. ایک بہت بڑی 4 منزلہ کپڑا بازار تھی جو 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں دوسری بار شدید آگ لگنے کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان پہنچایا بتایا جا رہا ہے. بھاگیرتھی گڑوی نے کہا کہ علاقے کی گھیرا بندی کر دی گئی ہے. ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں لگی ہوئی ہیں. تو شیوشکتی کپڑا مارکیٹ ویسے بھی بہت بڑی مارکیٹ مانی جاتی ہے ناظرین گرامی. ایسے میں یہاں پر اس قدر بھیانک آگ لگنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا ہوگا. آپ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. ادھر ناظرین گرامی انڈیا پاکستان کرکٹ کے دوران پاکستان کی حمایت میں نعرے لگانے اور ملک مخالف نعرے لگانے کا الزام لگاتے ہوئے مہاراشٹرا کے ایک علاقے میں ایک نوجوان جو نابالغ لڑکا ہے اس کو گرفتار کرنے اور اس کے والدین کو گرفتار کرنے کی خبریں جہاں پر آئی ہیں وہیں پر ان کے گھر کو بھی پوری طرح سے گرا دیا گیا ہے. مسلم فیملی کے گھر کو 9:30 بجے رات کے وقت میں یہ گرانے کی خبریں آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا پاکستان میچ کے دوران میں اس لڑکے نے جو ہے وہ بھارت مخالف نعرے لگانے کی کوشش کی تھی. اس کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جیسے سامنے آ جاتے ہیں اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہندوتوا تنظیمیں، تو انہوں نے آ کر کے احتجاج کرتے ہوئے ایک ماحول بنایا. انتظامیہ کو ہندوتوا کے ان کارکنان کو خوش کرنا تھا. وہ بلڈوزر بھی لے آئے، گھر بھی گرایا، وہاں کے لوگوں کو بھی گرفتار کر کے لے گئے. یہ ہے بھارت کی وہ کہانی ناظرین گرامی کہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف یہاں کی انتظامیہ پل بھر میں فیصلہ لے لیتی ہے ہندوتوا ذہنیت کے حامل ان تنظیموں کی احتجاج کرنے کی وجہ سے. ناظرین گرامی راجستھان کے بی جے پی ہیڈ کوارٹر سے ایک ویڈیو آ رہی ہے جہاں پر بی جے پی کارکنان ایک دوسروں پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بری طرح سے پیٹے جا رہے ہیں. یہ بی جے پی ہے جو ثقافت کی بات کرتی ہے. اس کے کارکنان کے حالات آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. بی جے پی ہیڈ کوارٹر کی یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ یہ اصل میں بی جے پی کی وہ تصویر ہے جس تصویر کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا. مہا شیوراتری کے دوران ساؤتھ ایشین یونیورسٹی کیمپس میں نان ویج کھانے پر
یہ بھی وی پی کے گنڈے طلبہ نے حملہ کر دیا ہے دیگر طلبہ پر۔ جہاں ناظرین گرامی بدھ کو ساؤتھ ایشین یونیورسٹی SCAU میں اس وقت پرتشدد جھگڑا شروع ہوا جب اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے ارکان نے مبینہ طور پر نان ویجیٹیرین کھانا پیش کرنے پر خواتین سمیت طلبہ اور میس کے عملے پر حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ اکیڈمک بلاک کے قریب میں نمبر 2 میں پیش آیا جہاں طلبہ لنچ کے لیے جمع تھے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب ABVP ممبران رتن سنگھ، انشول شرما اور رام شرما کی قیادت میں طلبہ کے گروپ نے مہا شیوراتری پر نان ویجیٹیرین کھانا پیش کرنے پر اعتراض کیا، جبکہ میس کمیٹی نے تمام طلبہ کے لیے ویج اور نان ویج دونوں کھانوں کا انتظام کیا تھا۔ ABVP کے اراکین نے اصرار کیا کہ صرف ویج ہی پیش کیا جانا چاہیے۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھی، صورتحال پرتشدد ہو گئی۔ ABVP کے اراکین نے طلبہ اور میس کے کارکنوں پر جسمانی طور پر حملہ کر دیا۔ یہ تصادم مکمل طور پر غیر متوقع نہیں تھا۔ مہا شیوراتری سے پہلے کے دنوں میں طالب علموں کے واٹس ایپ گروپس میں بحث پہلے ہی گرم ہو چکی تھی۔ ABVP کے اراکین پر مذہبی جذبات کا حوالہ دیتے ہوئے صرف 7 خالص ویج کھانا پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ تاہم میس کمیٹی نے واضح کیا تھا کہ سبزی خور اور غیر سبزی خور دونوں آپشن دستیاب ہوں گے۔ جن طلباء نے ورت نہیں رکھا ہے انہوں نے ہر ایک پر غذائی پابندی عائد کرنے کو غیر منصفانہ کیا۔ تو یہ ہے ABVP گنڈوں کی گنڈا گردی ہے ناظرین گرامی، جہاں دیکھو اپنی گنڈا گردی کرتے رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت ان کی ہے، ABVP BJP کی طلبہ تنظیم ہے ناظرین گرامی۔ ترقیات ہو نہ ہو BJP کے دور میں، لیکن علاقوں کے نام ضرور بدلے جاتے ہیں۔ اب اسمبلی دہلی میں BJP آ چکی ہے اور مسلم نام ان کو چبھنے لگے ہیں۔ نجف گڑھ کا نام بدلنے کے لیے اب یہ تو وعدہ نہیں کیا گیا تھا BJP کی جانب سے اسمبلی دہلی والوں کو کہ جو ہے BJP آئے گی تو نام بدلیں گے۔ BJP آئے گی تو یہاں کی یمنا ندی کو صاف کیا جائے گا، راستے درست کیے جائیں گے، اور نہ جانے کیا کیا اعلانات کیے گئے تھے ووٹ پانے کے لیے۔ ووٹ پا کر کے آ گئے تو اب نام بدلنا شروع کر دیا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، نجف گڑھ سے BJP کی خاتون رکن اسمبلی نیلم پہلوان نے نجف گڑھ کا نام تبدیل کر کے ناہر گڑھ رکھنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اورنگزیب نے اس علاقے کا نام ناہر گڑھ سے بدل کر نجف گڑھ رکھا تھا۔ نیلم پہلوان نے دعویٰ کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں راجہ ناہر سنگھ نے نجف گڑھ کو دہلی کے علاقے میں شامل کروایا تھا، مگر متعدد کوششوں کے باوجود اس علاقے کا نام آج تک تبدیل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق رکن پارلیمنٹ پرویش ورما کے ذریعے بھی یہ مطالبہ کئی بار پیش کیا گیا، لیکن اب تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے اب اس کو جو ہے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوڈسے کی مداح پروفیسر شیجا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکٹ میں ڈین مقرر ہو گئی ہے۔ طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ دراصل شیلاجا انڈاون نے ایک ٹویٹ میں پراؤڈ آف گوڈسے فار سیونگ انڈیا یہ کہتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ جو ہے لگاتار مہاتما گاندھی کے قاتل ناتورام گوڈسے کی تعریف کرنے والی کہتے ہوئے جو ہے اس پر بہت زیادہ تبصرے ہوئے تھے، ان کی کھینچا تانی ہو گئی تھی۔ اب ان کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کیلیکٹ کے میکینیکل انجینئر کے شعبے کے پروفیسر بنائے جانے پر جو ہے تنازع میں پھنس گئی ہے۔ کو انسٹیٹیوٹ میں پلاننگ و ڈیولپمنٹ کا ڈین مقرر کیا گیا۔ اس فیصلے پر شدید تنقید ہوئی۔ ان الزامات کے ساتھ کہ تقرری کے عمل میں سینیریٹی کے اصولوں کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ NITC ڈائریکٹر کے سرکاری حکم کے مطابق جسے رجسٹرار نے منظور کیا ہے، شیجا انڈاون 7 مارچ کو 2 سال کی ابتدائی مدت کے لیے اپنا نیا عہدہ سنبھالیں گی اور ڈاکٹر پریا چندرن شعبہ کمپیوٹر سائنس و انجینئرنگ کی جگہ لیں گی، جن کی بطور ڈین منصوبہ بندی اور ترقی کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو گوڈسے کی تعریف کرے گی اب اس کو اس کے اہم ترین کالج میں اس کا ڈین بنا دیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی جو ہے مخالفتیں ہوں گی اور مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت
کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو